अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक़ मौला चैनल पर न्यू एपिसोड और न्यू वाक़या लेकर, और हक़ मौला चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए आज जानते हैं बाप की शान। तो देखिए, वालिद साहब और हमारे वालिद साहब की शान बहुत अफजल है, बहुत अफजल है। देखिए, कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं या लड़कियां जो वालिद साहब को जो है सो वालिद साहब से बदतमीज़ी करते हैं, बदज़ुबानी करते हैं। तो देखिए, वालिद साहब सबसे पहले जो है वालिद साहब की वजह से हम दुनिया में आए, हमारे वालिद साहब की वजह से आज हम दुनिया देख रहे। हम वालिद साहब की उंगली पकड़कर हमने दुनिया देखी और उनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा। उन्होंने अपनी उंगली से उन्होंने अपनी उंगली से पकड़कर हमें दुनिया दिखाई, दुनिया का अच्छा बुरा, सही बुरा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, सब हमें हमारे वालिद साहब सिखाते हैं। तो देखिए, वालिद साहब सबसे पहले एक हमारे उस्ताद हैं। वालिद साहब सबसे पहले हमारे एक उस्ताद है जो हमें अच्छा बुरा सब कुछ की सीख देते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा अच्छा रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, ये हमारे वालिद साहब हमें बताते। तो सबसे पहले हमारे वालिद साहब हमारे एक उस्ताद हैं। तो देखिए नाज़रीन, वालिद साहब से बदतमीज़ी या बदज़ुबानी पना मत कीजिए। और कुछ लड़के या कुछ लोग कहते हैं, लड़के या लड़कियां, आपने हमारे लिए क्या ही क्या है, आपने हमारे लिए क्या ही क्या है। जो लड़के नाअहल होते हैं, जिन्हें कुछ मालूमात नहीं होता कि वालिद साहब का मर्तबा क्या है, वालिद साहब ने क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, उससे में कह देते हैं वालिद साहब से लड़के कि आपने हमारे लिए क्या ही क्या है, आपने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वालिद साहब बच्चों के लिए क्या क्या करते। देखिए, जब कोई उनके घर में अगर कोई औलाद दुनिया में आती है, उनके घर में कोई औलाद पैदा होती है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों में लग जाते हैं। सबसे पहले अपने लिए, अब जब उनके यहाँ एक औलाद पैदा होती है तो वो वहाँ पर अपने तमाम के तमाम ख्वाहिशों को वहाँ पर वो दबा देते। जो उनके ख्वाहिशाँ होते हैं, उन्होंने भी सपने देखते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। जब उनके घर कोई औलाद पैदा होती है तो वो अपने ख्वाहिशों को दबा देते, औलाद की परवरिश में लग जाते कि मैं अपने औलाद का मुस्तकबिल किस तरह बनाऊँ। मैं अपने औलाद का मुस्तकबिल बनाने के लिए वो उसमें लग जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें स्कूल भेजा जाता है, दीनी तालीम, दुनियाई तालीम, हर चीज़ दी जाती है, और हमें नया कपड़ा और हमारी हर फरमाइश पूरी करते हैं हमारे वालिद साहब। अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदते, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर चीज़ ख़रीदते। अपने लिए कुछ करने से पहले अपने बच्चों के लिए करते। हमारे वालिदैन जो है खुद खाने से पहले, खुद अगर एक निवाला भी अगर है तो खुद खाने से पहले अपने बच्चों को खिलाया करते। ये वालिद का मर्तबा है। खुद नहीं खाते लेकिन अपने बच्चों को खिलाते, ये वालिद का मर्तबा है। देखिए नाज़रीन, वो बहुत अफजल वालिद है। जो जिसके वालिद है वो बहुत खुश है दुनिया में। जिसके वालिद है उन्हें एहतराम करना चाहिए वालिद का। जिसके वालिद नहीं है उनसे पूछिए कि वालिद का ना रहना क्या होता है, वालिद का नहीं रहना किस तरह इंसान को तोड़ देता है। वालिद है तो देखिए वालिद की कदर क्या है, तो वालिद की कदर क्या करे। देखिए नाज़रीन, आज हमारे वालिद नहीं है, हमें पता है कि वालिद किस तरह हुआ, वालिद का मर्तबा क्या है, और वालिद के रहने से पहले हमारा मुस्तकबिल किस तरह था, और वालिद के जाने के बाद मुस्तकबिल किस तरह था। देखिए, जब तक दुनिया में वालिद है, जब तक हमारा सब कुछ हमारा है। जब तक दुनिया में वालिद है तब तक बाज़ार का हर खिलौना हमारा है। जब तक दुनिया में हमारे साथ हमारे वालिद है, जब तक बाज़ार का हर खिलौना, हर चीज़ हमारी है। जब दुनिया में वालिद नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। सब कुछ हमें हमारी मेहनत से कमाना पड़ता है, हर चीज़ हमें हमारी मेहनत से हासिल करना पड़ता है। देखिए नाज़रीन, जब तक दुनिया में वालिद है, वालिद की कदर किया करे। जिसके वालिद नहीं है उनसे पूछिए कि वालिद क्या होते। देखिए नाज़रीन, बहुत से जाहिल बच्चे या जाहिल लड़कियां बोलती है कि हमारे लिए हमारे वालिद ने क्या किया। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि अब वालिद ने सबसे पहले उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं करके तुम्हें पहनाया है, अपने आप को कुछ नहीं करके तुम्हें किया है। आज जिस जगह तुम ठहर कर बोल रहे हो कि हमारे वालिद ने हमारे लिए क्या किया, आज तुम जिस जगह पर ठहर कर बोल रही हो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वालिद की वजह से तुम वो जगह पर ठहरे हुए तुम
صرف اور صرف والد کی وجہ سے تم ٹھہرے ہوئے. اگر والد ہی نہیں ہوتے تو تم کہاں سے ہوتے؟ اگر والد ہے تبھی تو تم دنیا میں ہے. تم والد ہے تو تم دنیا میں ہے. تمہیں والد نے انگلی پکڑ چلنا سکھایا, تمہیں والد نے دنیا داری بتائی, تمہاری ہر خواہش پوری کی. جتنا والد کے ذمہ تھا, جتنی ذمہ داری, جتنی تمہیں خواہشات دے سکتے تھے وہ بے شک آپ لوگ کو خواہشات دیتے ہیں. کوئی والد اپنے بچوں کو خواہشوں کے مطابق نہیں مارتا. جو بچوں کی خواہش ہے وہ والد بے شک پوری کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کی خواہش بچوں کی خواہش میں ہوتی ہے, ان کی خوشی بچوں کی خوشی میں ہوتی ہے. جب ان کے بچے خوش ہیں تو والد بھی خوش ہے اور والدہ بھی خوش ہے. تو دیکھیے ناظرین, اپنے والد اور والدہ کا دل نہ دکھایا کرے, کیونکہ وہ ان کی خوشی آپ لوگ بچے ہی ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ ساری زندگی بچوں کے اس میں گزار دیتے ہیں, اپنی پوری زندگی بچوں کے پرورش میں گزار دیتے, ہمارے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ سوچنے میں اور بچوں کا مستقبل. دیکھیں ناظرین, والد کی یہ شان ہے, اگر ان کا بس چلے تو وہ اپنی عمر کاٹ کر بھی بچوں کے نام کر دے. یہ والد کا مرتبہ ہے. والد کی قدر کیا کرے, جنہیں والد نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ والد کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, والد ہے تو دنیا ہے, والد اور والدہ ہے تو جنت ہے. دیکھیں, جب تک ہمارے والدہ والد ہم سے راضی ہے, ہم سے ہمارا اللہ بھی راضی ہے, ہم سے ہمارے نبی بھی راضی ہے, ہم سے مولا علی بھی راضی ہے. جب کہ ہمارے والد ہی ہم سے خفا ہے, ہم سے ہمارے والد اور والدہ ہی خفا ہے, تو جب اللہ بھی ہم سے خفا ہے. دیکھیے والدہ کی یہ شان ہے, جب اگر کوئی والدہ اگر ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کے لیے دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس والدہ کی دعا جلد سے قبول کرتا ہے, اپنے بچے کے لیے جلد سے جلد قبول کرتا ہے. والدہ اور والد کی خدمت کیا کرے, نہ کہ انہیں دھتکارا کرے. والد اور والدہ, والد ایک سب سے بلند و بالا مرتبہ ہے اور والد کی شان بہت افضل ہے. دیکھیں آج والد نہیں ہے, ہمارے والد نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ والد کی شان کیا ہے. تو آپ دیکھیے جس کے والد ہے, دیکھیں نا, میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ والد کی قدر کیا کرے, والد کی عزت کیا کرے. جب بھی آپ اگر کسی سے ملا کرے تو آپ یہ کہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں. جب بھی اگر کوئی آپ کی پرورش کو دیکھے, جب بھی اگر کوئی آپ سے ملے یا آپ سے سلام دعا کرے یا آپ سے بات چیت کرے تو آپ سے لوگ مل کر متاثر ہوئے کہ یہ ان کا بیٹا ہے, واہ کیا پرورش کی ہے انہوں نے, ان کے والد نے ان کی کیا پرورش کی ہے. اس طرح آپ لوگوں سے ملیے اور اپنے والد اور والدہ کا نام اونچا کیجیے, نہ کہ والد اور والدہ کا بوجھ کیجیے, بوجھ سمجھیے, نہ کہ والد اور والدہ کو دھتکارے, نہ والد اور والدہ کو پلٹا کر جواب دیجیے. نہ ہی والد کو جیسا والد خود نہیں پہنتے, اپنے لیے کچھ خود نہیں کرتے, لیکن بچوں کے لیے وہ سب کچھ کرتے. تمام عمر صرف اور صرف بچوں کے نام کر دیتے, تمام عمر صرف اور صرف بچوں کے نام کر دیتے ہیں, تمام عمر صرف بچوں کے نام کر دیتے ہیں. ہر خوشی ہر غم صرف اور صرف بچوں کے نام کر دیتے, چاہے کتنے بھی غم آئے, غم اپنے طرف لے لیتے, لیکن خوشی جب آتی ہے تو بچوں کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ والد کی شان ہے. دیکھیے یہ والد کی شان ہے. آپ کی ہر خوشی میں آپ کے والد ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ والد اور والدہ کو خوش رکھیے, نہ کہ انہیں جواب دیجیے, نہ کہ ان کے ساتھ بد زبانی پناہ کیجیے. دیکھیے والد ایک سب سے بڑا مقام, والد سب سے ایک بڑی شان ہے. جب تک دنیا میں والد ہے سب کچھ ہمارا ہے. جب تک والد دنیا میں تمام رشتے ہمارے, چاہے کوئی رشتہ دار یا دنیا والے سب کے سب چھوڑ دے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نہیں چھوڑتے. چاہے اگر دنیا میں سے ہمارے والد اگر پردہ بھی فرما گئے, والد یا والدہ ہمارا کوئی نہیں ہے, تو آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے دنیا میں, ہم یتیم ہیں, ہمارا کوئی نہیں ہے دنیا میں. جی نہیں, جس کا کوئی نہیں ہے اس کا مدینے والے مصطفیٰ ہے, جس کا کوئی نہیں ہے اس انبیاء کا امام ہے, جس کا کوئی نہیں ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, جس کا کوئی نہیں ہے وہ غریبوں کے آقا ہے, جس کا کوئی نہیں ہے وہ غریبوں کے والی ہے, جس کا کوئی نہیں ہے وہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے. دیکھیے جب ہمارے نبی ہمارے ساتھ ہے تو کس بات کا ڈر ہے, جب تک ہمارے نبی اور ہمارے والد اور والدہ ہمارے ساتھ ہے تو کس بات کا ڈر ہے. جو یتیم ہے میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں, جو یتیم ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا مدینے والے مصطفیٰ ہے, اس کا مدینے والے مصطفیٰ ہے. تو دیکھیے ناظرین والد کی شان اور والد کی عزت کیا کرے, میں آپ کو زیادہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دل کے اندر بہت ہے, لیکن
میرے زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے جس کا والد ہے، جس کے والد ہے، وہ لوگ والد کی جتنی ہو سکے اتنی خدمت کرے اور جتنی ہو سکے اتنی قدر کرے۔ جب تک والدین دنیا میں ہے تب تک آپ کا سب کچھ ہے، جب والد نہیں ہے تو آپ کا کچھ نہیں ہے۔ آپ جتنا ہو سکے اتنا والد کی قدر کرے اور جتنا ہو سکے اتنا والد کی عزت کیا کرے۔ بس آپ سے یہی میرا ایک ویڈیو تھا جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، والدین کی جتنی ہو سکے اتنی عزت کیا کرے۔ بس یہی میرا آپ تک پیغام ہے۔ والدین کے ساتھ بد زبانی پنا نہ کریے۔ اگر آپ والدین کو اگر ایک جھڑکی بھی دے دیں گے تو والدین کا دل دکھ جائے گا۔ والدین اگر آپ سے ایک جھڑکی کے لیے بھی اگر ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ چاہے آپ کتنے 70 پردوں کے پیچھے بھی چھپ کر اگر آپ والدین کو جھڑکیاں بد زبانی پنا کرے، یا آپ والدین آپ سے ناراض ہے، والدین آپ سے ناراض ہے، آپ 70 پردوں کے پیچھے بھی اگر آپ چھپے ہوئے تو تب بھی اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ کے والد یا والدہ آپ سے راضی ہے، چاہے آپ 70 پردوں کے پیچھے بھی چھپے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ جب تک ہمارے والد اور والدہ راضی نہیں ہے، جب تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ ہمارے والد کی شان کیا ہے۔ والد کی شان کیا ہے؟ تمام عمر تمام زندگی صرف اور صرف بچوں کی خوشی میں گزار دیتے، صرف اور صرف بچوں کی پرورش اور بچوں کی خوشی میں گزار دیتے ہیں، اور ان کا بس چلے تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کر بچوں کے نام کر دے۔ یہ والد کی شان ہے۔ سب سے بلند و بالا مرتبہ دیکھیے دنیا میں جو ہمارا سب سے زیادہ جو عزیز ہے، سب سے پہلے جو ہمارے استاد ہے صرف اور صرف ہمارے والد ہے، صرف اور صرف ہمارے والد ہے۔ ہماری ہر خوشی ہماری ہر غم ہماری والد ہے۔ ہر خوشی ہر غم ہم والد سے بیان کریں، نہ کہ کسی اور سے یا دوست سے یا فرینڈ سے۔ آپ ہر خوشی آپ کو جتنا بھی بڑا غم اپنے والد سے جا کر بیان کریں، اپنی ہر چھوٹی سی خوشی جا کر اپنے والد سے جا کر بیان کریں۔ تو دیکھیے ناظرین ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ تھا، تو آپ جتنا ہو سکے اتنا